اللہ الرحمن الرحیم مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اہل سنت و جماعت مسلک عطا فرمایا اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحضرت امام اہل سنت، امام غیرت مند، امام غیرت و حمیت، حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جس طرح کے اکثر طور پر مولویوں کی نشاندہی کی تھی، تو اس وقت مولوی اپنے ڈٹ گئے۔ حالانکہ پتہ مولویوں کو بھی تھا کہ یہ ہماری غلط باتیں ہیں اور ہم نے یہ باتیں غلط کی ہیں اور غلط لکھی ہیں، لیکن اس کے باوجود مولوی اپنی غلط بات پر اڑ گئے، ڈٹ گئے۔ تو حال ہی میں ایک چھوٹا سا کلپ سننے کا موقع ملا مجھے مولوی عبد الواحد قریشی کا۔ وہ اس واقعہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو اشرف علی تھانوی کو کسی نے خط لکھا تھا کہ جناب میں نے خواب کے اندر لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھا اور اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ان کی جگہ اشرف علی اس نے کہا۔ تو اس پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا کہتا ہے عبد الواحد قریشی، کلپ آن دی ریکارڈ نیٹ پر موجود ہے، کہ اس میں کون سی غلطی ہے، کیوں توبہ کرتے، کیوں اس سے توبہ کرواتے، یا خود کیوں توبہ کرتے، اس میں کوئی گناہ نہیں، کوئی غلطی نہیں۔ یعنی کہ آج بھی وہی بات موجود ہے، اپنی بات پر اڑنے والی، غلطی پر اڑنے والی، کہ انہوں نے اس مرید نے قبلہ سوتے ہوئے بھی پڑھا اور پھر جاگنے کے بعد بھی پڑھا۔ آپ نے غور کیا ہو کبھی الامداد صفحہ 35 پر، تو تھانہ بھون کی چھپی ہوئی ہے کتاب، کہ اس وقت اس نے کہا کہ میں جاگ رہا ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں، اور مجھے پتہ بھی ہے کہ میں جاگ رہا ہوں، اس کے باوجود میری زبان پر یہ چڑھ رہا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا اشرف علی۔ تو یہ جاگنے کے حکم میں ہوگا، وہ سونے کے حکم میں ہوگا جو خواب کے اندر ہے، اور یہ جاگنے کے حکم کے اندر ہوگا۔ اور پھر جو اس نے خط لکھا، خط لکھنے کے اندر بھی یہی لکھ رہا ہے کہ میں جاگ رہا ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور آگے سے تھانوی نے جواب یہ دیا کہ جس کی طرف جو ہے وہ بعون ہی متبع سنت ہے، جس کی طرف تمہاری نسبت، یعنی جس کا خیال یا جس کا کلمہ تم نے پڑھا وہ بعون ہی متبع سنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ظاہری طور پر عمل کر لے، وہ اپنا کلمہ پڑھواتا جائے اور اپنا درود شریف پڑھواتا جائے، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کہیں عقل تو نہیں جواب دے گی تمہاری؟ کتنے بڑے بڑے آئے ہیں تمہارے، تو کسی نے اس مسئلے کو ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ لیکن یہ شکر ہے کہ مجھے سننے کو یہ تو ملا نا کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو کبھی کبھی اندر کی بات نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ تو آپ کی زبان سے یہ تو سننے کو ملا کہ لوگ باطل پر اور بری بات پر کیسے ڈٹتے ہیں اور کفر پر کیسے ڈٹتے ہیں۔ اچھا، یہ اگر سنت پر عمل اس کو کہہ دیتے ہیں کہ سنت وہ بیعون متبع سنت ہے، یعنی سنت کی اتباع کرنے والا ہے، تو پھر جو داڑھی شریف رکھ لے اور نماز پڑھنی شروع کر دے وہ نبوت کا دعویٰ کرتا جائے اور رسالت کا دعویٰ کرتا جائے کہ جناب میں اب متبع سنت ہوں، لہذا اگر تم نے میرا کلمہ پڑھ لیا تو یہ جائز ہے کیونکہ میں متبع سنت ہوں۔ کیسی بات کرتے ہو؟ ایسا قیاس کرتے ہو؟ اس کو کون سا قیاس کہو گے؟ قیاس مال فارق کہو گے یا کون سا قیاس اس کو کہو گے؟ قیاس شرعی ہے یا قیاس مال فارق ہے؟ تو میرے سائیں اس بات پر غور کریں آپ، یہ آپ نے بہت غلط جملہ بولا ہے، اور اس جملے سے آپ جو ہے رجوع کریں اور سر عام رجوع کریں کہ میں نے یہ غلط کہا ہے۔ دیکھیں وہ کمینہ شخص ہے، بہت بڑا کمینہ ہے،
مرزا جونیئر اور انٹرنیشنل کمینہ ہے، اس نے اہل سنت و جماعت بریلوی کے بارے میں جو باتیں اس نے کی تو ہمارے علماء نے الحمدللہ کھل کر یہ کہہ دیا کہ یہ عبارات ہماری نہیں ہیں۔ اور اسی طرح مومن کو ہونا چاہیے کہ جو بات نہ ہو اس کا اظہار کر دینا چاہیے، لیکن آپ کیسے ہیں کہ آپ اس کی بات کی تعویل کر رہے ہیں، تھانوی کی بات کی، اور غلط تعویل کر کے عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ جناب اگر اس نے کہہ دیا ہے تو اس میں کون سا گناہ کیا ہے۔ خدا کریں اور اس اپنی بات سے رجوع کریں اور بتائیں اپنی عوام کو کہ یہ حضرت سے غلطی ہو گئی تھی، خطا ہو گئی تھی، لہٰذا ہم اس خطا کا ساتھ نہیں دیتے اگر آپ سچے ہیں۔ اگر آپ سچے نہیں تو وہ تو ویسے ہی ہر کسی کو پتہ ہے کہ کتنی آپ کے اندر سچائی ہے اور کیا کچھ ہے آپ حضرات کے اندر، آپ لوگوں کے اندر، تو اس سے کسی چیز کی کوئی غرض نہیں۔ بہرحال مجھے دکھ بہت لگا ہے کہ پہلے تو صرف منافقت کی حد تک ہم کہہ سکتے تھے کہ جو ہے آپ حضرات کے اندر کفر جو ہے، نفاق جو ہے وہ ڈٹ کے بھرا ہوتا ہے، لیکن اب آپ کی زبان سے سن کر مجھے بڑا عجیب سا محسوس ہو رہا ہے کہ واقعی منافقت کے آپ لوگ شہنشاہ ہوتے ہیں کہ غلط بات پر کس طرح اڑتے ہیں اور کس طرح اڑ جاتے ہیں۔ تو آپ اپنی اصلاح کریں، تو اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ یہ کوشش فرمائیں کہ ایسی غلاظت جو ہے وہ اپنے سینے کے اندر رکھیں، عوام کے سامنے نہ اس غلاظت کو لائیں، چونکہ عوام تو پہلے ہی بہت گمراہ ہو چکی ہے اور جس نتیجے پر عوام پہنچی ہوئی ہے، ادھر سے حکمرانوں کی طرف سے پریشانی، ادھر سے کفر روز بروز قرآن پاک کی کبھی گستاخی کر رہا ہے، کبھی صاحب کتاب یعنی پیغمبر علیہ السلام کی گستاخی کر رہا ہے، ادھر کفر ایسے ڈٹا ہوا ہے، ادھر آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ادھر پاکستان کی یہ حالت ہے کہ کوئی آتا ہے وہ پاکستان پر اپنے باپ دادا ڈالروں کے کہنے پر ڈالروں کی غلامی کے اندر مہنگائی پہ مہنگائی کرتا جا رہا ہے، عوام کی کمر توڑے جا رہا ہے۔ تو یہ بہت سارے معاملات ہیں، تو آپ نے یہ بہت غلط جملہ بولا ہے، تو آپ مہربانی کریں اس جملے سے جملے کی اصلاح کریں، یا پھر جو ہے اس جملے سے آپ رجوع کریں جو آپ نے بولا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی کے اندر اہل سنت و جماعت عقیدہ عطا فرمائے اور موت بھی ہماری اہل سنت و جماعت پر آئے، اور قیامت والے دن، حشر والے دن بھی ہمارا حشر اہل سنت و جماعت کے ساتھ مل کر ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو چومنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے قدموں میں موت نصیب فرمائے اور بقی شریف کے اندر موت نصیب